یا ایک سے زیادہ رکن کو ارکان ہی بولتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں: سبب، وتد اور فاصلہ۔ کیونکہ یہ تین ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اصول سہگانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سبب خفیف کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، سبب ثقیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبب کی یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے سبب خفیف، دوسری ہوتی ہے سبب ثقیل۔ اب ان کے فرق کو آپ سمجھیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو اصول سہگانہ میں نے آپ سے عرض کی ابھی، انہی سے ہمارا تمام عروضی نظام چلتا ہے، لہٰذا ان کو یاد رکھنا بہت اہم ہے تاکہ مصرعے میں جو بھی لفظ آئے اس میں آپ ان کی شناخت کر سکیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہے سبب خفیف۔ وہ ہے کہ پہلا حرف متحرک ہو، یعنی اس پر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت یا علامت ہو۔ حرکت کو اعراب بھی کہا جاتا ہے، جیسے چل، گل، دل۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ چل میں چے پر زبر ہے، زبر کی علامت آ گئی۔ لام ہمارا ساکن ہے۔ سبب خفیف میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا ساکن ہوتا ہے۔ گل میں بھی آپ دیکھ لیجئے، وہاں زبر تھا، یہاں پیش آ گیا، لیکن زبر پیش سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گل یہ بھی سبب خفیف ہے، دل یہ بھی سبب خفیف ہے۔ اس سبب خفیف میں دال کے نیچے زیر آ گیا، وہاں چے کے اوپر زبر تھا، گل میں گاف پر پیش تھا، دل میں دال پر زیر ہے۔ اس طرح سے جہاں بھی آپ کو دو حرفی کوئی لفظ اس طرح کا نظر آ جائے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ سبب خفیف ہے۔ دوسرا ہے ہمارے ہاں سبب ثقیل۔ سبب ثقیل وہ ہے کہ جس کے دونوں حروف متحرک ہوں، یعنی دو یک حرفی سلیبل کا مجموعہ ہے۔ اردو میں یہ صرف ترکیبی صورت ہی میں ممکن ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ کوئی بھی حرف، کسی بھی لفظ کا آخری حرف وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ یہاں سبب خفیف کس طرح سے ہے۔ لفظ ہے غم دل۔ اب اس میں غم دل میں اضافت ہے، میم کے نیچے کسرہ اضافت ہے، غم دل۔ اس میں غم جو ہے وہ ہمارا سبب ثقیل ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، گلے تر۔ گلے تر میں بھی کسرہ اضافت ہے، لہٰذا یہاں پہ زیر آ گیا، اور یہ ہمیشہ لفظ یا لفظوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ گلے تر۔ جب ہم آپ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جب ہم نظم کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ تو سبب ثقیل کس طرح سے وارد ہوتا ہے۔ سبب ثقیل تب ہوگا جب پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن۔ یہاں دونوں ہی حرف متحرک ہوتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں پیش کی، اس قسم کے الفاظ میں یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ کیونکہ اردو میں ہر کلمے کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مثال صرف کسرہ اضافت ہی میں مل سکتی ہے۔ اس کی مثال عطف میں بھی ممکن ہے، جیسے دل و جاں۔ اسے دل و جاں پڑھیں گے ہم۔ اب دلو جو ہے، یہاں دلوں میں دال بھی متحرک ہے اور لام بھی متحرک ہے، لہٰذا یہ دل و جاں ہو گیا۔ اور یہ جو واو ہے ہمارا دل و جاں میں، یہ واو ہمارا اختصار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ اسے ہمیں اختصار کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، تب یہ سبب ثقیل کی مثال ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے سبب خفیف اور سبب ثقیل، ان دونوں کا فرق اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اب ہم وتد کو سمجھیں گے۔ وتد میں 3 حروف ہوتے ہیں اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وتد مجموع، دوسری قسم ہے وتد مفروق۔ وتد مجموع وہاں ہوتا ہے
کہ جہاں جس کلمے کا پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو. مطلب 3 حروف میں سے پہلے 2 حروف متحرک، تیسرا حرف ساکن. جب میں متحرک کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر زبر، زیر یا پیش کی علامت ہوگی تو اسے ہم متحرک کہیں گے. اب دیکھیے، شجر، صبا، کبھی، وہیں، سنا. شجر میں شین اور جیم دونوں متحرک ہیں، رے ساکن، تو یہ وتد مجموع ہو گیا. صبا، سواد اور بے دونوں متحرک ہیں، الف ساکن، لہٰذا یہ بھی وتد مجموع ہو گیا. کبھی، کبھی، کاف اور بھے دونوں متحرک ہیں، یہ ساکن ہے، لہٰذا یہ بھی وتد مجموع کی مثال ہے. وہیں، وہیں میں بھی اسی طرح سے ہے، پہلے 2 حروف متحرک ہیں اور آخری حرف ہمارا ساکن ہے. اور ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ تختی میں نون غنہ کبھی بھی شمار نہیں ہوتا. اس کے بارے میں جب موقع آئے گا تو میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا. فی الحال آپ اتنا ہی جان لیں کہ نون غنہ کہیں بھی تختی میں شمار نہیں ہوتا. سنا، اب آپ دیکھیے، سین پر پیش ہے، نون پر زبر ہے، الف، تو پہلے سین اور نون دونوں متحرک ہو گئے، الف ساکن ہو گیا. اس طرح سے یہ بھی ہماری وتد مجموع کی مثال ہے. اب وتد مفروق، اس میں آپ دیکھیں کہ جس کا پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن اور تیسرا متحرک، یعنی یہ 2 حرفی اور یک حرفی سلیبل کا مرکب ہے، جبکہ وتد مجموع میں پہلے یک حرفی اور اس کے بعد 2 حرفی سلیبل ہے. اردو میں متحرک الآخر نہ ہونے کی وجہ سے سبب ثقیل کی طرح وتد مفروق آزاد لفظ کے طور پر نہیں ملتا، اور یہ صرف ترکیبی صورت ہی میں ممکن ہے. اس کی مثال دیکھیں، جیسے ذکر چمن میں، ذکر چمن، ذکر وتد مفروق ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیے زال متحرک ہے، کاف ساکن ہے، رے پھر متحرک ہے، اور پھر چمن. چمن جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چمن جو ہے ہمارا یہ وتد مجموع ہے، کیونکہ چمن میں چے اور میم دونوں متحرک ہیں اور نون ساکن ہے، تو یہ ہمارا ذکر چمن ہو گیا. اس میں جو کسرہ اضافت ہے وہ وتد مفروق میں ہی آئے گی، تبھی یہ وتد مفروق کی مثال بنے گا، لہذا ذکر وتد مفروق ہے. اسی طریقے سے عرض حال، اس میں عرض وتد مفروق ہے کسرہ اضافت کے ساتھ. اسی طرح سے جانے من میں ہے، جانے وتد مفروق. اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ذکر چمن میں جو کسرہ اضافت ہے اس کو ہم اشباع کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں. اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وتد مفروق وہ عطف کے ساتھ بھی ممکن ہے، جیسے جان و دل، جو جان و دل ہے، یہاں پھر ہم جان و دل میں نون پر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اختصار کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں جان وتد مفروق ہے. اسی طرح سے لفظ ہے فکر و تحقیق، جو فکر و تحقیق ہے اس میں فکر و یہ وتد و مفروق ہے، کیونکہ اس میں فے متحرک ہے، رے متحرک ہے اور کاف ساکن ہے. جان میں جیم اور نون کو آپ دیکھیں یہاں پہ الف ساکن ہے. بالوں پر، اسی طرح سے بالوں پر دیکھیں، اس میں بالو وتد مفروق ہے. اب آپ نے یہ سمجھا کہ وتد جو ہمارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، وتد مجموع اور وتد مفروق، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ عطف کی صورت میں کس طرح سے وارد ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک ہم نے سبب اور وتد کو سمجھا، اب ہم فاصلے کی شناخت کرتے ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں.
فاصلہ صغرا یا فاصلہ کبرا۔ فاصلہ صغرا کو فاصلہ صولت بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ کلمے میں 4 حروف ہوں اور پہلے 3 حروف متحرک ہوں اور چوتھا ساکن ہو، جیسے حرکت۔ اب حرکت میں آپ دیکھیے کہ 4 حروف ہیں اور پہلے 3 حروف ہے پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، کاف پر زبر ہے، تے ساکن ہے، لہٰذا ہے، رے اور کاف، ہے، رے اور کاف یہ تینوں ہمارے متحرک ہیں اور چوتھا تے جو ہے وہ ساکن ہے۔ اسی طرح سے عظمت ہے، عظمت میں بھی عین، ضاد اور میم یہ تینوں متحرک ہیں اور تے ساکن ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے ہمارا غلطی۔ غلطی میں بھی آپ دیکھیے پہلے 3 حروف متحرک ہیں اور آخری حرف ہمارا ساکن ہے۔ اسی طرح سے شعراء ہے، اس میں بھی پہلے 3 حروف متحرک ہیں اور الف ہمارا ساکن ہے۔ تو پہلے 3 متحرک اور چوتھا ساکن۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ فاصلہ صغرا میں 3 سلیبل ہیں، پہلے 2 سلیبل یک حرفی ہیں اور بعد میں تیسرا 2 حرفی ہے، یعنی یہ سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مرکب ہے۔ ایسے ہے، اب دیکھیے حرکت میں ہرا سبب ثقیل ہو گیا، حرکت۔ اب اس میں یہ سبب ثقیل ہے، یہ سبب خفیف ہے۔ یہ سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مجموعہ ہے، لہٰذا آپ اس کو چاہیں تو سبب ثقیل اور سبب خفیف بھی کہہ سکتے ہیں الگ الگ، آپ چاہیں تو اس کو فاصلہ صغرا کہہ سکتے ہیں یا فاصلہ صولت کہہ سکتے ہیں۔ فاصلہ کبرا دیکھتے ہیں۔ اب فاصلہ کبرا وہ ہے کہ جسے ہم اصطلاح میں فاصلہ ضبط بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ کلمے میں 5 حروف ہوں اور پہلے 4 متحرک ہوں اور اس کے بعد 5واں ساکن حرف ہو تو اسے فاصلہ کبرا یا فاصلہ ضبط کہتے ہیں۔ اردو زبان کی ساخت کی وجہ سے فاصلہ کبرا کی مثالیں ترکیبی صورت میں ہی مل سکتی ہیں، آزاد لفظ کی حیثیت سے بالکل نہیں۔ جیسے گل شجر۔ گل شجر اس میں آپ دیکھیے کہ گاف، لام، شین، جیم یہ چاروں متحرک ہیں اور رے اس میں 5 حروف ہو گئے، پہلے 4 متحرک اور آخری ساکن جو ظاہر ہے کہ ہوگا ہی۔ دل صنم اس میں بھی یہی ہے، دال، لام، صاد، نون یہ چاروں متحرک ہیں، میم ساکن۔ اس کو دیکھیے غم جفا، اس میں بھی غین، میم، جیم اور فے یہ چاروں متحرک ہیں، الف ساکن ہے۔ دم بشر اس میں بھی یہی ہے، دال، میم، بے اور شین یہ چاروں متحرک ہیں، رے ساکن ہے۔ یہ تو آپ نے ترکیبی صورت دیکھی کسرہ اضافت کے ساتھ۔ اب اس کی مثال ہمیں عطف کی صورت میں بھی مل سکتی ہے، جیسے دل و جگر، جس میں دل و جگر لام پر پیش آ گیا اور ہم اس کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے، اشباع کے ساتھ نہیں۔ یہ فاصلہ کبرا ہے۔ اب بعض فاصلہ کو نہیں مانتے اور وہ سبب ثقیل، سبب خفیف، وتد مجموع کو ہی مانتے ہیں۔ وتد مجموع کی جانتے ہیں کہ وتد مجموع، وتد مفروض، سبب خفیف، سبب ثقیل، وہ انہی اپنا تختی کا جو حساب ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو فاصلے کی اصطلاح میں اسے سمجھیں، سبب یا وتد کے مطابق اس کو مانیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اب میں اس ضمن میں آپ سے یہ عرض کر دوں، گل شجر۔ اب گل شجر میں آپ نے دیکھا ہمارے 4 متحرک ہیں،
اس کے بعد میں آخری رے جو ہے وہ ساکن ہے، اور اسی طرح سے یہ عطف کی میں نے آپ کو مثال دی. فاصلے کا بیان تو یہاں ختم ہوتا ہے، اور جو آپ نے سبب، وتد اور فاصلہ کو سمجھا، اس کے ذیل میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ کیونکہ آپ عروض ایک قاعدے کے تحت پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان تینوں کو اچھی طرح سے ازبر کر لیں. اب موسیقی کا یعنی موسیقی کی مشہور دھن ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا سبب خفیف ہے، کون سا سبب ثقیل ہے، کون سا وتد مجموع ہے اور کون سا وتد مفروغ. اس کے ذریعے ان سمجھنے میں بہت آسانی محسوس کریں گے. دھن، دھنا، دھنا، دھینا، یہ چار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. دھن، اس میں نون ساکن ہے، دھے متحرک ہے، یہ ہمارا سبب خفیف ہو گیا. دھنا، اس میں نون متحرک ہے، دھے بھی متحرک ہے، یہ سبب ثقیل ہے کیونکہ اس کے دونوں حروف متحرک ہیں. دھنا، اس میں پہلے دو متحرک اور الف ساکن ہے، اور یہ وتد مجموع کی مثال ہے. دھینا، نون پر زبر ہے، لہٰذا اس کو وتد مفروغ کہیں گے کیونکہ دھی متحرک ہوا، یہ ساکن ہے، نون زبر کے ساتھ متحرک ہے. اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو دھے آیا ہے وہ ایک صوت یا ایک حرف کے برابر محسوب کیا جاتا ہے. دو چشمی ہے جب لگ جاتی ہے کسی حرف کے ساتھ تو وہ دونوں ملا کر ایک ہی صوت مانے جاتے ہیں، الگ الگ نہیں. اب ہمارے جو عروضی ارکان بنتے ہیں وہ میں آپ کو کچھ ان جز بتا رہا ہوں، ان کو آپ دیکھیں. مفا، ایلن، فو، لام ساکن ہے، فال، مس. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چاروں وتد مجموع ہو گئے. مس سبب خفیف، تف سبب خفیف، فا فے الف سبب خفیف، ای سبب خفیف، فے عین سبب خفیف، متا یہ سبب ثقیل ہو گیا، الا سبب ثقیل ہو گیا، فیل فے الف عین، عین ساکن ہے، وہاں عین ساکن بیچ میں تھا، یہاں آخر میں ہے. اور تفے، یہاں عین متحرک ہے اور لاتوں میں تے متحرک ہے. یہ ایسے جز ہیں جن کو ملا کر ہمارے رکن بنتے ہیں. عروضی رکن انہی کی ترتیب سے بنتے ہیں. آئیے آگے ان اجزاء سے تمام ارکان عروضی کی تشکیل کو دیکھیں. اب ان میں 7 حروف والے یعنی سبائی ارکان کی تعداد 8 ہے، اور وہ یہ ہیں: مفاعیلن، مفا وتد مجموع، ای سبب خفیف، لن سبب خفیف، مستفعلن، مس سبب خفیف، تف سبب خفیف، ایلن وتد مجموع، فاعلاتن، فے الف فا سبب خفیف، ایلا وتد مجموع، تن سبب خفیف. اب آپ دیکھیے ان تینوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وتد مجموع ہے سب میں، اور سب میں 2 سبب خفیف ہیں، لیکن ان کی ترتیب بدل جاتی ہے. مفاعلن میں پہلے وتد مجموع ہے، مستفعلن میں پہلے سبب خفیف ہے، فاعلاتن میں بھی سبب خفیف ہے. وہاں مفاعلن میں پہلے وتد مجموع ہے، مستفعلن میں آخر میں وتد مجموع ہے، اور فاعلاتن میں بیچ وتد مجموع ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا ان سب میں مفاعیلن
1 2 3 4 5 6 7 7 حروف ہیں، ساتھ ہی مستفعل میں ہیں اور ساتھ ہی فاعلات میں ہیں. آپ ان کو جانچ سکتے ہیں. اب یہ 3 ارکان میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جن میں ایک وتد مفروق ہے اور 2 سبب خفیف ہیں. فاعلات، فائے وتد مفروق، لا تن دونوں سبب خفیف، مستفعل مس سبب خفیف، تفع وتد مفروق، لن سبب خفیف، مفعو لاتو مف سبب خفیف، او سبب خفیف، لاتو وتد مفروق. اب آپ نے دیکھا کہ ان تینوں میں فاعلات میں پہلے وتد مفروق ہے، مستفعل میں بیچ میں وتد مفروق ہے اور مفعولاتوں میں وتد مفروق ہے. اب میں آپ کو 2 رکن بتا رہا ہوں جن میں ایک فاصلہ صغریٰ ہے اور ایک وتد مجموع ہے. فاصلہ صغریٰ آپ جانتے ہیں، اس میں سبب خفیف اور ایک سبب ثقیل ہوتا ہے. آپ چاہے اس کو فاصلہ صغریٰ کہیں یا ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کہیں، بات ایک ہی ہے. اب مفاعلتن میں مفا وتد مجموع ہو گیا اور ایلتن یہ فاصلہ صغریٰ ہے، چاہے اس کو سبب ثقیل اور سبب خفیف کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے. متفاعل میں بھی ایلن وتد مجموع ہے، متفا متا سبب ثقیل، فا سبب خفیف جو کہ فاصلہ صغریٰ ہے. اس طرح سے آپ نے یہ 8 ارکان دیکھے. اب میں آپ کو 5 حرفی ارکان بتاتا ہوں، یعنی جن میں حروف کی تعداد 5 ہے. اور یہ ہمارے صرف ایسے 2 ایک ہے فعول، ایک ہے فاعل. فعول میں پہلا وتد مجموع، دوسرا سبب خفیف. فاعل میں پہلا سبب خفیف، ایلن وتد مجموع. واضح رہے کہ فاعلات میں ایلا وتد مجموع ہے، اس لیے اس کو متصل یا مجموعی کہتے ہیں. اور فاعلات جو آپ نے دیکھا تھا ابھی، اس کو ہم کیونکہ اس میں فائے وتد مفروق ہوتا ہے، اس لیے اس کو مفروقی یا منفصل کہتے ہیں. یہ 2 اصطلاحیں آپ اور دیکھ لیجئے، جہاں بھی ہو آپ ان دونوں کی تخصیص کر سکتے ہیں، اس لیے یہ نقطہ واضح کر دیا. اب آپ نے عروضی ارکان دیکھے، انہی کو ملا ہم الگ الگ رکن بنتے ہیں اور انہی سے ہماری بحر بنتی ہے. لہٰذا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے شعر یا مصرے میں جو ارکان ہیں ان کو ہم کس طرح سے تقسیم کریں. یہ شعر خمار بارہ بنکوی صاحب کا ہے. اس میں ہے یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ آپ مصرع اولا یعنی پہلا مصرع، مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع، ان دونوں کو کس طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں سنتے کے ساتھ ہی. تو اس طرح سے ہم نے تقسیم کیا، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں. دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے. اب دیکھیے آپ، یہ بڑی آسانی سے 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا مصرع. یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں. اب آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کو ہم نے مصرے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، دوسرے کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا، لہٰذا ان کو ہم کسی رکن کے مقابل رکھ کے دیکھیں تو ہم نے دیکھا یہ کیسی
صرف یہاں پہ ایک یہ میں اس کی ہے گرتی ہے، لہٰذا یہ کے نیچے زیر کی علامت آ گئی. یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، باقی تمام الفاظ آپ آسانی کے ساتھ میں سمجھتے جائیں گے. یہ کیسی، اس میں یہ جو ہے یہ فو کے فے کے مقابل ہے اور یہ متحرک ہے. فولن، یہ کیسی، عین واو او کیسی لن. ہوائے، فولن، ہوائے ترقی، ہوائے ترقی. فولن چلی ہے، فولن، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے. اب یہاں پہ ہم اس کی جو یہ ہے اس کو ہم اشباع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہوا فو کے وزن پہ ہے اور اشباع کے ساتھ میں اے لن کے وزن پہ ہے. دیے تو دیے، دیے تو فولن، دیے فو تو لن، دیے دل فولن، دیے فو دل لن. بجھے جا، بجھے فو جا لن، رہے ہیں فولن. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فولن 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 مصرے میں 4 دفعہ آیا اور شعر میں 8 مرتبہ آیا. ایک مصرے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا کہ یہ فولن کے مقابل یہ نظم ہوئے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو مصرے ہیں وہ دونوں مصرے 4 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، لہٰذا اس میں جو یہ 4 الگ الگ ارکان ہیں، ان کے جو مقامات ہیں ان کے عروض میں باقاعدہ نام دیے گئے ہیں. ان کے اصطلاحی نام اس طرح سے ہیں کہ صدر، حشو، حشو، عروض، ابتدا، حشو، حشو، ضرب. آپ نے دیکھا کہ جو پہلے مصرے کا پہلا ٹکڑا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا رکن آیا اس کو حشو کہتے ہیں، جو تیسرا رکن آیا اس کو بھی حشو کہتے ہیں، اور چوتھا جو آخری رکن ہے اس کو ہم عروض کہتے ہیں. مصرع ثانی کا پہلا رکن ابتدا کہلاتا ہے جسے مطلع بھی کہتے ہیں، دوسرا رکن حشو کہلاتا ہے پہلے کی طرح، پھر تیسرا رکن بھی حشو کہلاتا ہے، چوتھا اور آخری رکن جو ہے وہ ضرب کہلاتا ہے. اس کو عجز بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر ابتدا اور ضرب ہی کہا جاتا ہے. کیونکہ اس مصرے میں 4 ارکان ہیں لہٰذا اس آہنگ کو مسمن کہیں گے. مسمن میں 2 حشو ہوتے ہیں اور صدر، عروض، ابتدا. اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک مصرے میں 3 رکن ہوتے ہیں، یعنی شعر میں 6 ارکان ہوتے ہیں، تو اس کو مسدس کہتے ہیں. اور اگر اس میں صرف 2 رکن ہوتے ہیں مصرے میں اور شعر میں 4 رکن ہوتے ہیں تو اس کو مربع کہتے ہیں. مسدس آہنگ میں 1 حشو ہوتا ہے، صدر اور عروض ہوتا ہے. اس میں یہ دوسرا حشو نہیں ہوتا کیونکہ مسدس آہنگ میں 3 ارکان ہوتے ہیں. مصرع ثانی میں ابتدا ہے، حشو ہے اور ضرب ہے. یہاں بھی یہ تیسرا رکن حشو نہیں ہوتا بلکہ ضرب ہوتا ہے. اور مربع آہنگ میں صدر، عروض، ابتدا، ضرب، کیونکہ اس میں ایک مصرے میں صرف 2 رکن ہوتے ہیں لہٰذا مربع آہنگ میں حشو نہیں ہوتا. یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے. یہ میں نے ضمناً عرض کر دی. اب میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ مربع، مسدس اور مسمن آہنگ کیا ہوتے ہیں. مربع میں شعر میں 4 ارکان ہوتے ہیں، یعنی فی مصرع 2 ارکان. مسدس میں شعر میں 6 ارکان ہوتے ہیں، مصرے میں 3. اور مسمن میں مصرے میں 4 ارکان ہوتے ہیں اور شعر میں 8 ارکان ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان کو دونا کر دیں تو ایک مصرع جو ہے اس میں ارکان کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو مضاعف کہتے ہیں.
اس کے لیے ہماری عروضی اصطلاح ہے مضاعف، تاکہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مربع، مسدس یا مسمن جو آہنگ ہے اس میں مضاعف ہے، یہ اس میں ارکان کی تعداد مصرے میں دگنی ہے اور شعر میں بھی دگنی ہے۔ اگر آہنگ ہمارا سالم ہے تو آہنگ کو اس طرح لکھیں گے، مثلا بحر متقارب مسمن سالم مضاعف۔ اب بحر متقارب جو ہے اس کا بنیادی رکن ہے فعول، تو مصرے میں فعول 8 مرتبہ آئے گا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چاروں اسی کے سامنے ہی ہیں، اور یہ شعر میں 2 مرتبہ ہیں، مطلب 8 سالم رکن مصرع اولیٰ میں ہوں گے پہلے مصرے میں، اور 8 ہی سالم رکن مصرع ثانی دوسرے رکن میں ہوں گے ساکن ہو۔ جیسے حرکت میں آپ دیکھیے کہ 4 حروف ہیں اور پہلے 3 حروف ہے پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، کاف پر زبر ہے، تے ساکن ہے، لہٰذا ہے، رے اور کاف، ہے، رے اور کاف یہ تینوں ہمارے متحرک ہیں، اور چوتھا تے جو ہے وہ ساکن ہے۔ اسی طرح سے عظمت ہے، عظمت میں بھی عین، یہ تینوں متحرک ہیں اور تے ساکن ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے ہمارا غلطی، غلطی میں بھی آپ دیکھیے متحرک ہیں اور آخری حرف ہمارا ساکن ہے۔ اسی طرح سے شعراء ہے، اس میں بھی پہلے 3 حرف، تینوں حروف متحرک ہیں، الف ہمارا ساکن ہے، تو پہلے اور چوتھا ساکن۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ فاصلہ صغریٰ میں 3 سلیبل ہیں، پہلے 2 سلیبل یک حرفی ہیں اور بعد میں تیسرا 2 حرفی ہے، یعنی یہ سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مرکب ہے۔ اب رکن جو ہے وہ محظوظ یعنی مضاعف ہو گیا، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو فاعل ان سے ہم نے فے بنایا، تو اس کو ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا سالم ہو گیا، چوتھا محظوظ ہو گیا، اب اس کو جب دوگنا کیا ہم نے تو یہ مضاعف ہو گیا۔ اگر صرف 4 ارکان ہوتے مصرے میں اور شعر میں 8 ہوتے تو ہم صرف کہتے کہ بحر متدارک مسمن محظوظ۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں ایک مصرے میں 8 رکن ہیں، یا 4 ارکان دوبارہ سے ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک مصرے میں 8 ارکان ہوئے اور 2 میں 8 کا دونا ہو گیا 16۔ اس طرح سے اس کا اصطلاحی نام مضاعف سے پہلے متدارک، مسمن، محظوظ اور اس کے بعد میں مضاعف لکھ دیتے ہیں۔ آج آپ نے عروضی ارکان اور اجزائے شعر ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا، اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ انہیں ازبر کریں گے، کیونکہ یہ سبق ہمارا سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر آپ نے سبب اور فاصلہ کی شناخت کر لی، جنہیں ہمیں اصول سہگانہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر چیز بہت آسان لگے گی اور ایک دم آپ آہنگ کو سمجھ جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ اجزائے شعر کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ اب آج کا سبق ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اور رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کریں اور اس کی اطلاع مجھے دیں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ تصحیح کر سکوں۔ آداب۔